نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، نہ پریشان ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، فتح تمہارا مقدر ہوگی، عزت تمہارا مقدر ہوگی، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی. آگے شرط کیا ہے؟ کرنا کیا ہوگا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مصطفیٰ کے غلام رہو گے. کیونکہ مومنین جو ایمان ہے، پچھلے جمعۃ المبارک اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم حضور کے غلام رہو گے، حضور کے دامن اور حضور کے قدم مبارک سے جڑے رہو گے، حضور کی غلامی میں رہو گے، حضور کی سیرت اور آپ کے اخلاق سے فیض لیتے رہو گے، تو یاد رکھو کہ ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے. اور تم نے کبھی دو کام نہیں کرنے، سستی نہیں کرنی، کاہلی کا شکار نہیں ہونا، سست روش کا شکار نہیں ہونا، اور دوسرا ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کرنا. تو اگر یہ دو چیزیں تم تھام لوگے اور مصطفیٰ کریم کی غلامی میں رہو گے تو خدا تمہیں ضمانت دیتا ہے ہمیشہ غالب تم ہی رہو گے. میں پھر اس بات کی باریکی کو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن بہت واضح الفاظ کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہاری عظمت، تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہاری بلندی، تمہاری شان و شوکت وہ جڑی ہوئی ہے مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ. اگر حضور کو تھام لوگے، ذات مصطفیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو گے اور ایمان کا چراغ تمہارے سینوں میں روشن رہے گا، تو یقین جانو کوئی دشمن تم پر کبھی غالب نہیں ہو سکے گا. اب اس آیت کو ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کو رکھیں، تو یہ راز آپ کو سمجھ آئے گا کہ پاکستان بنانا ان حالات کے اندر یہ فقط کسی فرد واحد کا کمال نہیں تھا. نہ انسانی عقل اس بات کو اپنے ادراک میں لاتی ہے کہ جب ہر طرف دشمن تھے اور فتنے اور سازشیں اور حالات کی نزاکت یہ تھی کہ محراب اور منبر پر بیٹھنے والے بھی پاکستان کے حق میں نہیں تھے. یہ سینسیویٹی تھی، اتنی حساسیت تھی، کفر کا ماحول تھا. اور ان حالات کے اندر پاکستان ایک نور بن کر ہمیں مل گیا، تو جان لو کہ یہ پیچھے لوگوں کی محنت نہیں ہے، یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ سرکار کی غلامی تھی جس کے صدقے پاکستان ملا ہے. اور میں تاریخی حوالے سے آج آپ کے سامنے رکھوں گا چیزیں. اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور پوری توجہ چاہوں گا اور آپ کی محبت چاہوں گا، تاکہ سردی کا موسم ہے اور یہ مسجد سبحان اللہ کی گرمی سے گونج اٹھے. بڑی ایمان افروز بات. اب یہاں پر پاکستان کے ایک جملہ یاد رکھ لیں. پاکستان کی بنیاد میں، اس کی بنیادوں میں، اس وطن کی بنیاد میں محبت مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ کا نور شامل ہے. جن کا یقین ہے وہ سبحان اللہ تو کہیں. میرے آقا نے فرمایا وطن کی محبت ایمان کا تقاضا ہے.
وطن کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ اب آپ یہ جو میں بار بار آپ کو اس طرف متوجہ کر رہا ہوں، یہ وطن کبھی نہ بنتا لوگوں اگر اس وطن کی طرف نگاہ مصطفیٰ نے پیار سے دیکھا نہ ہوتا۔ یہ وطن بنا ہی آقا تاجدار کائنات کے فیض کے صدقے سے ہے، آقا کی توجہات کے صدقے سے ہے۔ اور اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے والدین کے دل کے اندر، اب آپ کی سبحان اللہ سننے والی ہوگی، کہ قائد اعظم کے والدین کے دل کے اندر حضور سے عشق اور محبت کا تعلق کس مقام پر ہوگا کہ اپنے بیٹے کا نام محمد علی رکھا انہوں نے، نام اپنے بیٹے کا محمد علی رکھا، اور قربان جائیں بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ ہائے 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 ہائے، بیٹے کا نام محمد علی، بیٹی کا نام فاطمہ ہو۔ اور جانتے ہیں لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگ کہتے تھے ہم قائد اعظم کو سپورٹ نہیں کریں گے، یہ شیعہ ہے، کیونکہ بہن کا نام فاطمہ ہے، خود کا نام محمد علی ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو قائد اعظم نے ایک تقریب میں جس میں یہ بات ہوئی تو انہوں نے مسکرا کر کہا پھر گاندھی کو سپورٹ کر لو، شاید وہ سنی ہے۔ یہ حالات کی نزاکت بتا رہا ہوں آپ کو۔ تاریخ کی کتابوں کا جو مطالعہ کرتے ہیں وہ اس حقیقت سے شناسا ہے۔ اور قائد اعظم جب پاکستان کی بات کرتے تو لوگ دیوانے کا خواب کہتے تھے، دیوانے کا خواب کہتے تھے۔ کیوں؟ ایک اصول سمجھ لیں، جب حالات کے اندر کوئی ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو حالات کو سمجھ نہیں آتی، زمانے کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، سننے کے اندر تو لوگ کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک کر رہا ہے پر یہ ممکن نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، وہ ایک بندہ جو سارے زمانے سے ٹکرانے کی ہمت اور حوصلہ لے کے بیٹھا ہو، جس کی فکر کے اندر مضبوطی ہو، سوچ کے اندر مضبوطی ہو، ایمان کامل ہو، یقین کامل ہو، اور وہ ساری دنیا سے ٹکرا کر ایک وطن کا مطالبہ کر رہا ہو، تو یہ یاد رکھ لو یہ اس بندے کی بولی نہیں ہوتی، پیچھے کوئی فیضان بول رہا ہوتا ہے، کسی کی نگاہ کرم بول رہی ہوتی ہے، کسی کا فضل بول رہا ہوتا ہے۔ اور یہ فضل کون سا فضل تھا؟ کس کا فیضان تھا؟ تو آئیے دوستان محترم یاد رکھیں کہ جب یہ اختلاف ہوا اور کہا گیا کہ ملت کی بنیاد وطن ہوتا ہے، ملت کی بنیاد، ابھی علامہ اقبال اس کا جواب دیں گے، وطن ہوتا ہے، تو اس پر علامہ اقبال نے ایک جواب دیا تھا کہ دین کا نام لینے والے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملت کی بنیاد وطن ہوتا، اتوان ہوتے ہیں، ان کی بنیاد وطن ہوتا ہے، تو پھر علامہ اقبال نے کہا تھا مجھے یہ سمجھاؤ کہ پھر حضور کا ابو جہل سے اختلاف کیا تھا؟ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ اگر ملت کی بنیاد وطن ہے تو پھر آقا کا اپنے رشتہ داروں سے، ابو جہل سے اختلاف کیا تھا، جبکہ وطن تو وہی تھا، آب و ہوا وہی تھی، رشتہ دار وہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار لکم دینکم ولی دین، اے پیارے ان سے فرماؤ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو سیرت مصطفیٰ گواہ ہے ملت کی بنیاد کبھی وطن نہیں ہوتا، ملت کی بنیاد دین اسلام تھا، نظریہ تھا، فکر تھی اور وہ سوچ تھی۔ اور اس سارے نظام کے پیچھے اور اس ساری کوشش کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم چلے گئے تھے چھوڑ کر، بزرگ تصدیق کر رہے ہیں،
ان کی واپس لندن سے جو واپسی ہے، برے صغیر میں واپسی ہے، اس کی بنیاد جانتے ہیں کیا ہے؟ قائد اعظم کی لندن سے برے صغیر واپسی کی بنیاد جانتے ہیں آپ؟ سنیں، آج قائد اعظم خود لکھتے ہیں کہ وہ لندن کے کسی ایک فلیٹ کے اندر آرام فرما رہے تھے، اب پوری توجہ چاہوں گا۔ اسی اثنا کے اندر ان کا جس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے پلنگ، وہ ہلنے لگا، حرکت میں آیا، کمرے کی چیزیں کچھ ہلنے لگیں، تو فرماتے ہیں میری جھٹ سے آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ شاید زلزلہ ہے، تو فلیٹ سے باہر نکل کے دیکھا رات کا آخری پہر تھا اور دنیا سوئی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں شاید کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے سمجھنے میں، فرمایا میں آگے پھر سو گیا۔ قائد اعظم سو گئے دوبارہ، پھر آنکھ کھلی، پھر یہی حالات دیکھے، تو فرمایا میں نے پھر باہر دیکھا، اور جب باہر سے اندر آیا، توجہ کیجئے گا، باہر سے جب اندر آیا تو سارا کمرہ نور سے جگمگا رہا تھا، سارا کمرہ نور سے جگمگا رہا تھا۔ اور اگلی بات، سارا کمرہ جگمگا رہا تھا اور میرے کمرے کے اندر ایک حسین شکل والی کوئی ہستی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو فرمایا ذرا غور سے دیکھ محمد علی، تیرا نبی محمد مصطفیٰ۔ تو آقا تاجدار کائنات نے حکم فرمایا، حکمن کہا کہ قائد اعظم مایوسی چھوڑ دے، محمد علی جناح مایوسی چھوڑ دے اور اس سرزمین پر واپس چلا جا، ہمارا فیضان تیرے ساتھ جائے گا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یہ وجہ بنی قائد اعظم کی لندن سے واپسی کی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس وطن کی مٹی اور اس کی بنیادوں کے اندر فیضان مصطفی کس حد تک شامل ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، قائد اعظم جب لاء کی ایجوکیشن کے لیے انگلستان کی سرزمین پر گئے اور آپ اداروں کا وزٹ کر رہے تھے کہ میں کہاں سے تاکہ اچھا ادارے کا انتخاب کر سکوں جہاں سے اس فن کے اوپر، اس فیلڈ میں مہارت حاصل ہو جائے، اچھے ادارے کا، اب وہ وزٹ کر رہے تھے، تو جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے کس بنیاد پر اس ادارے کا انتخاب کیا؟ بنیاد پر وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، اور یہ بات بڑی مزے والی ہے، کاش کہ آج ہمارا پیمانہ بھی بدل جائے، آج کا نوجوان بھی سوچے جس وطن نے اس کو اتنی عزت دی ہے، جس وطن کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں اور جس کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جہاں چلے آتے ہیں۔ کس بنیاد پر کی؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں داخل ہوا اس ادارے کے اندر تو میں نے دیکھا کیونکہ لاء کے بڑے بڑے پروفیسر اور اپنی فیلڈ کے قانون کے مانے ہوئے تاریخ کے عظیم نام فہرست کے اندر لکھے میں نے دیکھے، نیچے سے میں نام پڑھتا گیا، توجہ کیجئے گا، نام پڑھتا گیا، اور جب میں نے سر فہرست سب سے اوپر نام دیکھا تو قانون دانوں کے ناموں کے اندر سب سے پہلا نام ذات محمد مصطفیٰ کا لکھا ہوا۔ پاکستان زندہ باد کرنا ہے، محبت سے بولے نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز آئے نا، آواز ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ تاریخ سے شناسا نہیں، اور یہ میں یوں ہی نہیں پڑھنے کا جن کو شغف نہیں، اور فقط اعتراض کرنا، امت کے ملت کے نوجوانوں کا ذہن خراب کرنا اور نفرت ڈالنا اپنے ائمہ کے خلاف، اسلاف کے خلاف، اور کتاب کی ایک سطر پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ پشاور یونیورسٹی میں قائد اعظم خطاب فرما رہے تھے، ایک طالب علم اٹھ کے کھڑا ہوا
کہ حضرت آپ جس پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس کا آئین اور دستور کہاں سے آئے گا, کون بنائے گا؟ اب پوری توجہ چاہوں گا. فرمایا آئین اور دستور اس کا بنایا جاتا ہے جو پہلے موجود نہ ہو. اس کا بنایا بنائی ہی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے نہ ہو. تو وہ حیرت سے اسٹوڈنٹ سوال کرنے لگا تو اس کا آئین اور دستور کہاں ہے, کس نے بنایا ہے؟ تو قائد اعظم کے وہ تاریخی الفاظ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. فرمایا پاکستان کا آئین اور دستور بنا ہوا ہے اور بنانے والے کا نام ذات محمد مصطفیٰ ہے. میرے نبی نے ہمیں آئین بھی دیا ہے اور دستور بھی دیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں دوستان محترم جو اس حقیقت کو آشکار کرتی ہیں کہ اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر محبت مصطفیٰ ہے, آقا کی غلامی ہے. کیوں کہ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے جب تک حضور کا دامن تھام کے رکھو گے, جب تک حضور کی غلامی میں رہو گے, جب تک ایمان کا چراغ تمہارے سینوں میں روشن رہے گا, جب تک تم یہ اعلان کرتے رہو گے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, جب تک حضور کی ذات سے وفا کرو گے, اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر آقا کی محبت میں فنا رہو گے, قرآن کہتا ہے کبھی تم مغلوب نہیں ہوگے, فتح ہمیشہ تمہارا مقدر رہے گی. بمبئی کے اندر خطاب ہو رہا ہے, کانفرنس ہو رہی ہے, ایک صحافی اٹھ کے کھڑا ہوا, قائد اعظم ہمیں ایک بات تو بتائیں کہ ہمارے آبا تو ایک تھے, عرب سے لوگ آئے تو انہوں نے ہندوستان کے اوپر لوگوں کا ذہن بدلا اور وہ مسلمان ہوئے. آپ اس دو نظریے کی بنیاد کے اوپر خون ہمارا تقسیم کر رہے ہیں جبکہ ہم ایک ہیں, ہمارا کوئی اختلاف نہیں, ہم ایک ہو کے رہنا چاہتے ہیں. آپ نے دو نظریے کا فتنہ پیش کیا ہے, آپ فتنہ پروری کر رہے ہیں, لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے آبا ایک تھے, ہمارے اجداد ایک تھے, اسلاف ایک تھے. اس نے یہ بات سامنے رکھی. اب آپ اس دور کے اندر ہیں تو سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن دیکھنے والے احباب یہ بات جانتے ہیں, صحافت ایک بہت بڑا فن ہے, سوال کرنا ایک بہت بڑا فن ہے, جواب دینا ایک بہت بڑا فن ہے. تو بعض سوال کرنے کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ مقصد اگلے کو غصہ دلانا ہوتا ہے, کہ اگلے کو غصہ آئے اور وہ اپنے ہوش کو کھو بیٹھے اور کچھ ایسی باتیں کریں جس کو پکڑ کر پھر تماشا بنایا جائے. تو اس کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ اب قائد اعظم غصے کے اندر کچھ بولیں گے. آئے ہائے, میں قربان جاؤں قائد اعظم آپ کی بصیرتوں اور بصیرت پر. اللہ تعالیٰ جس اپنے بندے کو کام کے لیے منتخب کرتا ہے تو پھر اسے لا تعداد صلاحیتوں سے نوازتا ہے. قائد اعظم نے پاس پڑا, پانی کا گلاس اٹھایا اور اس سے کچھ گھونٹ پانی پیا. محبت سے یار سنیے, پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اس صحافی کو کہا کہ بہت گرمی اور غصہ آیا ہوا ہے, تمہیں یہ پانی پی کے تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا کر لو. پہلے خود پیا, پھر اس کو کہا کہ پانی پیو, تو اس نے اس طرح آنکھیں چوڑی کر کے میں آپ کا جھوٹا پیوں گا, آپ تو مسلمان ہیں. اتنی بات کی تو اسی کانفرنس کے اندر ساتھ ایک ترک کا رہنے والا ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا. قائد اعظم نے اس سے کہا تم یہ پانی پیو, وہ سارا پانی پی گیا. ہائے ہائے, نہیں سبحان اللہ, مزہ نہیں آیا آپ. وہ صحافی دیکھتا رہ گیا. فرمایا یہی وجہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے, یہی وجہ ہے, تمہارے پیمانے کچھ اور ہیں, مصطفیٰ کے غلاموں کے پیمانے کچھ اور ہیں. ہمارے پیمانے کیا ہیں؟ وہ غزوے کو وہ یاد کریں جب زخمی پڑے ہوئے تھے اور پانی مانگا جا رہا تھا, صحابی پانی لے کر آئے تو ساتھ زخمی کی آواز آئی کہ پانی. اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے, اس کو پانی دے دو.
تیسرے زخمی کی آواز آئی اسے پانی دے دو، چوتھے کی زخمی آئی اسے پانی دے دو، وہ پانی اس طرح ہی پھرتا رہا مگر کسی کے نصیب میں نہیں آیا۔ مسلمان تو اپنے اندر قربانی کا یہ جذبہ رکھتا ہے۔ یہ دوستان محترم تاریخ کے کچھ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور آئیے آج نوجوان کثیر تعداد میں اس مسجد کے اندر آئے ہیں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ ہر جمعے نوجوانوں کی کثیر تعداد مجھے دیکھنے کو ملتی۔ آؤ تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی قائد اعظم، بے شک قائد اعظم بہت عظیم ہستی تھے اور اللہ اور اس کا رسول کا خاص فضل اور کرم تھا ان پر، تو پھر ان کی اختلاف کیوں ہے، تنقید کیوں ہوتی ہے؟ ان کو کافر اعظم بھی کہا گیا، اور تاریخ کی کتابیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ منبر پر گاندھی بھی بیٹھا، کافر اعظم کے فتوے بھی لگے، جنازہ پڑھانے سے انکار بھی ہوا۔ تو تاریخ کی یہ تنقید اور مخالفت کیوں اگر وہ اتنے اچھے تھے؟ تو دوستان محترم یہ بات یاد رکھ لیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارا علم سے اور ایجوکیشن سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم جس کو تعلیم سمجھتے ہیں لوگوں، یہ تعلیم نہیں ہے جو آج چل رہی ہے، یہ کہ کوئی اور چیز ہے۔ اصول یاد رکھ لیں، زندگی کا اصول آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمیشہ اسی کی مخالفت ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے۔ محبت سے بولو، مخالفت اسی کی ہوگی جس کی عزت ہوگی، تنقید اسی کی ہوگی جس کو جو مشہور ہوگا، جس کی عزت ہوگی، سوال اسی پہ اٹھیں گے، سازشیں اسی کے خلاف ہوں گی۔ نکمے بس سوال کرتے رہتے ہیں اور کرنے والے تاریخ رقم کر جایا کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال دیتا ہوں، آج آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں۔ اس کائنات کے اندر ایک ایسا انسان جس کے اوپر ساری بصیرتیں، حکمتیں، فہم، علم سب اس کے قدموں کے ذروں پر قربان ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت جو سب سے مانی ہوئی شخصیت ہے کائنات انسانی کی، اس شخصیت کا نام ذات محمد مصطفیٰ۔ ماننے کا عالم یہ ہے کہ مائیکل ہارٹ جیتا کرسچن اپنی کتاب لکھتا ہے دی 100 اور سب سے اوپر میرے نبی کا نام لکھ دیتا ہے۔ اور اختلاف کا حال یہ ہے کہ مخالفت کے باب میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب سے زیادہ میرے نبی کے خلاف لکھا گیا ہے۔ تو اصول یاد رکھ لیں، مخالفت اور تنقید اسی کی ہوتی ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے، جس کے اندر کچھ ہوتا ہے، جس کو اللہ عزت دیتا ہے، اسی کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اور میں خاص طور پر نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو جو دین کا نام لے کر یہ باتیں کرتے ہیں، بابا کبھی اس بات کو بیٹھ کر سوچو، اگر قائد اعظم کی محنت نہ ہوتی تو نہ تمہاری آج یہ مسجدیں ہوتی، نہ جبہ اور منبر ہوتا۔ اور بلکہ قائد اعظم کی محنت کیا کہوں، قائد اعظم کی محنت ہوتی نہ ہوتی، اور اگر اس محنت کے پیچھے نگاہ مصطفیٰ نہ ہوتی۔ اور آج ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے اس قائد اعظم کے پیغام کو بس ان کی پیدائش اور ان کی وفات تک محدود کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا رسمی سے تعلق ہے۔ نوجوانوں، آج ضرورت ہے اپنے من کی دنیا کو آباد کرو۔ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے عظیم پیدا نہیں ہوتا۔ تاریخ لکھنے والے اس طرح غافل نہیں ہوتے جس طرح آج ہم لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ وہ رات کی تنہائیوں میں ساری رات موبائل کے اوپر فلمیں اور ڈرامے نہیں دیکھتے، ان کی راتیں اس طرح غفلت میں بسر نہیں ہوتی۔ ارے تم مصطفیٰ کے غلام ہو، صحابہ کے غلام ہو، صاحب ایمان ہو، اپنے من کی دنیا کو آباد کرو۔ وقت کو تمہاری ضرورت ہے، یہ پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ اقبال نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک اس
ملت کے نوجوانوں کو شعور عطا فرمائے اور بیداری کا نور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔